بوریت فیل کر رہے تھے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا لیکچر جو ہے وہ حصہ گرامر، اس کا جو ہے وہ غالباً یہ تیسرا لیکچر ہے، جس میں جو ہے وہ ہم اس میں ضمیر اور اس میں نکرہ کی اقسام کے بارے میں سیکھنے جا رہے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے جناب، جو آپ کے پاس جو ہے وہ ہوں کاپی پینسل، آپ اس کا بھی استعمال کریے گا، ساتھ میں جو چیزیں آپ کو نوٹ کرنے والی، ہائی لائٹ کرنے والی ہے. اور رمین ندیم نے جواب درست دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ کسی کو نہیں پتا وہ جواب کیا درست تھا، اگر آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا. چلیں اب ذرا ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں، تو پھر آخر میں بات کریں گے اس کے حوالے سے. تو جناب اس میں ضمیر، تو اس میں ضمیر کیا ہوتا ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، ہم اس پہ جو ہے وہ بات کریں گے. تو وہ اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے. اسم کیا ہوتا ہے، آپ کو پچھلے لیکچر میں نے بتایا، نام. جیسے ندیم آیا، اس نے سبق پڑھایا اور وہ چلا گیا. ٹھیک ہے جی. اب ندیم آیا، اس نے سبق پڑھایا اور وہ چلا گیا. اب یہ ندیم آیا، یہاں پر اگر ہم بار بار لکھتے کہ ندیم نے سبق پڑھایا، ٹھیک ہے، اور ندیم چلا گیا، تو کیسا لگتا آپ کو؟ یقیناً بولنے میں بار بار جو ہے وہ نام آ رہا ہے. ندیم آیا، ندیم نے سبق پڑھایا اور ندیم چلا گیا. یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے نا. تو اردو زبان کے اندر جو ہے وہ اس میں ضمیر استعمال کر لیا جاتا ہے، جو اصل اسم کی جگہ پر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ندیم آیا، اس نے سبق پڑھایا اور وہ چلا گیا. تو اس میں اس اور وہ دونوں ضمیریں، اس کو اس میں ضمیر کہتے ہیں. اور جو ندیم کی جگہ استعمال ہوئی ہیں ضمیر، اس کی جگہ استعمال ہوتی ہیں جسے مرجم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی ساتھ میں کہ کس کو کہا جاتا ہے. یہ ایم سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے، مرجم کس کو کہا جا سکتا ہے. تو ضمیر کی جگہ جو استعمال ہوتا ہے اسے. تو اسی طرح ہے جی، اس میں ضمیر کی قسمیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ اس کی جناب، اس میں ضمیر کی جو ہے وہ 3 قسمیں ہوتی ہیں. تو 654. اچھا جی.